اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ کو لارن ویداچار ہاشمی چینل میں خوش آمدید۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے ہم بزرگوں کی اچھی اچھی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے، کچھ آئی ٹی سکلز پہ بھی آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی ہیں، اور کچھ سافٹ سکلز پہ بھی۔ تو ہماری آج کی جو ویڈیو ہے اس کا تعلق سافٹ سکل سے بھی ہے، اس کا تعلق ہمارے دین سے بھی ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے پلاننگ۔ ایک خوبصورت کوٹ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ فیلز ٹو پلان از پلاننگ ٹو فیل، کہ اگر آپ زندگی میں پلاننگ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فیل ہونے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ اس کا اطلاق یا اس کی امپلیمنٹیشن آپ پوری اپنی زندگی میں اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے اس طالب علم کی دیکھ لیں جو اپنی زندگی کو ڈسپلن کرنے کے لیے کوئی پلان نہیں بناتا کہ میں نے کس وقت اٹھ کے پڑھنا ہے، میں نے کس وقت کھیلنا ہے، اپنی تمام زندگی کے جو سیگمنٹس ہیں ان کو کیسے پلان کرنا ہے، تو وہ طالب علم ہم نے دیکھا کہ عمومی طور پر وہ ناکامی کا سامنا کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں کوئی مہمان آ رہا ہوتا ہے تو ہم 2 دن پہلے سے اس کی پلاننگ میں لگ جاتے ہیں کہ مہمان کو اس کمرے میں ہم جو ہے وہ بٹھائیں گے، اس کمرے میں ہم اسے سلائیں گے، یہاں کھانا کھلائیں گے، یہاں اسے سیر کرائیں گے، اور اسی طرح اس کے کھانے کی تیاریاں بھی ہم پہلے سے پلان کر لیتے ہیں کہ وہ کسی طرح ہم سے خوش ہو جائے۔ اسی طرح ہم اپنے بچوں کے مستقبل کی پلاننگ بھی بہت سوچ سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو میٹرک میں یہ سبجیکٹ دلوانے ہیں، ایف ایس سی اس کو جو ہے پری میڈیکل سے یا پری انجینئرنگ سے کروانی ہے، پھر اس کو بہترین کالج میں آگے داخلہ دلوانا ہے، اور پھر پروفیشنل کالج میں اس کی بیچلرز ہم نے مکمل کروانا ہے۔ تو یہ ساری پلاننگ ہم اپنے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے دوستوں کے، اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں ساری پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے، اب آپ رمضان جو ہے وہ تقریباً سر پر آ چکا ہے، غالباً 23 تاریخ کو اس کے قریب آگے پیچھے جو ہے چاند نظر آنے کی صورت میں ہمارا رمضان کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ رحمتوں، برکتوں، اللہ کی بہت زیادہ نعمتوں کا مہینہ ہے۔ اس کے بارے میں ہماری خواتین ابھی سے پلاننگ شروع کر دی ہے کہ سحری، افطاری میں کیا کیا اہتمام کیا جائے گا۔ تو یہ بے شک دنیاوی پلاننگ بھی ہے، لیکن اس پلاننگ میں ہمیں ایڈیشنل ٹچ یہ ملتا ہے کہ رمضان کی تیاری کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ان سارے کاموں میں جو ہمیں رمضان میں روزہ رکھنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں ثواب بھی شامل کر دیتا ہے، تو یہ سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ ہم جو چیز نہیں کرتے وہ یہ ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ شیاطین کو بند کر دیتے ہیں اور رحمتوں کے خزانے جو ہے وہ اپنے بندوں پہ لٹاتے ہیں۔ اب ہمیں اس کے جواب میں کیا رسپانس کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں اسے اسی طرح ضائع کر دینا چاہیے؟ یہ آج ہم نے سوچنا ہے۔ صحابہ کرام کی مثال لے لیجئے آپ، قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے تابعین، تابعین کی،
کہ وہ رمضان کی تیاری کچھ ماہ پہلے ہی شروع کر دیا کرتے تھے کہ رمضان شریف میں آپ نے روزانہ قرآن شریف کی تلاوت جو ہے وہ کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ کرنی ہے۔ اسی طرح جو روزمرہ میں معاملات تھے، دنیاوی معاملات، ان کو وہ کم کر دیا کرتے تھے، 1 مہینے کے لیے سسپینڈ کر دیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی آج یہ سوچنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمارے سر پر ہے، ہم اس کا استقبال کیسے کرتے ہیں۔ 11 مہینے تو ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور یہ 1 مہینہ اگر ہم اللہ اور اس کی رضا کے مطابق گزار دیں تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہے اور ہماری آخرت میں بھی کامیابی ہماری یقینی ہونے لگتی ہے اللہ کی رحمت کے صلہ۔ جو روزمرہ ہم تھوڑا سا یہ سوچ لیں کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں بہت سارے کاروباری معاملات میں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے، حتیٰ کہ نمازیں قضا بھی کر دیتے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اگر ہم 1 مہینے کے لیے اپنی ترک کر دیں تو یقیناً اس میں ہماری عادت ایسی پروان چڑھ جائے گی، ڈیولپ ہو جائے گی کہ اللہ پاک اس کے صدقے ہماری باقی مہینوں کی جو زندگی ہے، باقی سالوں کی جو زندگی ہے، اس کو بھی اس میں ڈھال دے گا، تو ہماری کامیابی جو ہے اس میں اس کے راستے کھل جائیں گے۔ رمضان کی تیاریوں میں آپ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ وہ آپ کے اعمال کا بڑھنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ قرآن سے لگاؤ کا واقعہ ایک بزرگ نے بیان کیا کہ ایک نوجوان پاکستان سے امریکہ گیا اور وہاں جا کے اس نے نوکری شروع کر دی۔ اسے اپنی کمپنی میں جس میں وہ نوکری کیا کرتا تھا وہاں ایک لڑکی پسند آئی جو کرسچن تھی۔ اس نے اسے شادی کا ارادہ کیا۔ اس سے پہلے میں یہ ذکر کرتا چلوں کہ اس کے بارے میں جہاں وہ رہا کرتا تھا وہاں کے امام مسجد بتایا کرتے تھے کہ وہ بہت 5 وقتہ نمازی، قرآن کی تلاوت کرنے والا، باقاعدگی سے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے والا، بہت ملنسار خوش اخلاق لڑکا تھا۔ تو جس لڑکی سے اس نے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تھا اس کے والدین جو ہے وہ اپنے مذہب پہ بہت زیادہ مذہب کو فالو کرنے والے تھے، تو انہوں نے اس لڑکے کے ساتھ یہ شرط لگائی کہ تمہیں یہ علاقہ چھوڑنا پڑے گا، تمہیں اپنے تمام دوست احباب جن سے تمہارا تعلق ہے، تمہارے عزیز و اقارب، ان سے ترک تعلق کرنا پڑے گا، ہمارے علاقے میں آ کے رہنا پڑے گا، اور ہمارے ساتھ اتوار کو سروس میں بھی جانا ہوگا، کیونکہ اس کے دماغ پر شادی کا بھوت سوار تھا۔ اس نے یہ ساری شرطیں قبول کر لیں اور سامان اٹھا کے ان کے علاقے میں شفٹ ہو۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ ایک دن جب وہ آفس سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ ٹریش کین میں گھر سے باہر کچھ کتابیں جو ہیں وہ اس کی بیوی نے پھینک رکھی۔ تو قریب گیا تو جا کے دیکھا اس میں قرآن شریف کا نسخہ بھی تھا، کیونکہ اس کا تعلق قرآن سے رہا تھا، تو اس کے اثرات ابھی تک اس کے دل میں ایسے موجود تھے کہ اس نے جلدی سے وہ نسخہ اٹھایا، اسے چوما، اسے صاف کیا اور اٹھا کر اندر لے آیا۔ اسی اثناء میں کچن میں کھڑی ہوئی اس کی بیوی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو گھر میں پھر ایک لڑائی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔
اور اس کی بیوی کہنے لگی کہ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے دل سے ابھی قرآن کی محبت جو ہے وہ نہیں گئی ہے، تم نے اپنی جو ہے جو باتیں مانی تھی اس کے خلاف ورزی کی کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ تو اس وقت اس کا جذبہ ایمانی جاگا ہوا تھا لڑکے کا، اس نے بھی اس سے کہا کہ میں اپنے اللہ اور اس کی کتاب کو بالکل نہیں چھوڑ سکتا، گو کہ تمہاری کتاب بھی جو ہے وہ بھی اللہ کی دی ہوئی کتابوں میں سے ہے، لیکن اسلام کے آنے کے بعد حکم یہ ہے کہ آپ اسلام میں داخل ہو جائیں، تو تم نے میرے ساتھ رہنا ہے تو رہو، نہیں رہنا تو نہ رہو۔ اس لڑکی نے بھی اپنا سامان اٹھایا اور وہ گھر چھوڑ کے چلی گئی، اور وہ لڑکا بھی جو ہے وہ واپس اپنے اس علاقے میں آیا۔ تو ایک دن فجر کی نماز میں پھر وہ موجود تھا، تو امام صاحب نے دیکھا کہ آج یہ بہت عرصے کے بعد دوبارہ مسجد میں نظر آیا۔ ہم تو پریشان تھے کہ یہ کہاں گم ہو گیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے کسی کو اس کے معاملات کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ پھر امام صاحب کو سارے واقعات سنائے کہ میرے ساتھ یہ بھی تھا، تو امام صاحب نے فرمایا کہ دیکھو بیٹا، ذرا سی بھی ایمان اگر آپ قیامت کے دن بھی لے کے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی آپ کو بخش دے گا، اور قرآن سے لگاؤ، دین سے لگاؤ، ذرا سا بھی اگر آپ کے اندر موجود ہوتا ہے تو پھر وہ آپ کو لوٹا دیتا ہے۔ تو آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پہ چلنے اور اس کو زیادہ سے زیادہ فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اس میں آپ زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکتے ہیں، کیونکہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں جو ہمیں نیکی کی طرف جانے سے روکتے ہیں۔ اس طرح جو ہے ہم اپنی کامیابی کی منزل کو پا سکتے ہیں۔ اللہ ہمارا آپ کا سب کا حامل ناصر۔ اللہ حافظ۔